خرم صاحب انہوں نے جتنی باتیں بتائیں یہ تو انہوں نے اپنا ورژن دے دیا، آفیشیل ورژن. مجھے آپ ذرا گراؤنڈ ریالٹی میں بتائیے گا، نیچے زمین کے اوپر زمین تنگ ہونے جا رہی ہے لوگوں کی، کیونکہ آبویسلی یہ چاہے یا نہ چاہے آئی ایم ایف نے جن شرائط میں ان کو قرضہ دیا ہے اس میں ٹیکس سے لے کر پیٹرولیم سے لے کر گیس سے لے کر بجلی سے لے کر ہر چیز کے نرخ بڑھنے اور وہ عام آدمی نے پے کرنا ہی کرنا ہے. تو کیا گراؤنڈ، صرف گراؤنڈ کا پہلے بتائیے گا، آئی ایم ایف کی بہت تعریفیں سن لی ہم نے کہ بہت بڑا تیر چلا دیا اس گورنمنٹ نے، گراؤنڈ کے اوپر عوام کی زندگی آسان ہونے لگی ہے یا زندگی آسان نہیں ہونے لگی؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ کامران مجھے اپنے شو پہ لینے کے لیے. دیکھیں یہ بالکل صحیح بات ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی جو ہے وہ اس میں مشکلات بہت ہیں، اور آج ایک عام آدمی جو ہے وہ اس کے روزگار کے بھی پرابلمز ہیں، اس کی انفلیشن کے بھی پرابلمز ہیں، مہنگائی بھی اس کو جو ہے ایک طرف سے تنگ کر رہی ہے. اور میں کہوں گا آج کا جو مہنگائی کا نمبر ہے اس میں مہنگائی میں سلو ڈاؤن ہوا ہے، تھوڑا سا مہنگائی میں کمی نہیں ہوئی، میں یہ کہوں گا، کیونکہ نمبر جو ہے وہ کم آیا ہے لیکن آگے جاتے ہوئے تھوڑی سی کمی ایکسپیکٹڈ ہے. بٹ گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے کامران صاحب کہ ایک طرف امپلائمنٹ نہیں ہے، دوسری طرف آپ کے یہاں مہنگائی کا ایشو ہے، تیسری طرف جو آپ کی ارننگز ہیں وہ سیونگز جسے کہتے ہیں، سیونگز بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں. تو یہ تو گراؤنڈ ریالٹی ایک عام آدمی، آپ ویسے بھی اسٹریٹ پہ نکل کے پوچھیں گے تو وہی آپ کو اکانومی بتا سکتا ہے. ہماری شاید ضرورت نہ پڑے آپ کو اکانومی جو ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، تو وہ آپ کو بہت اچھی بتا سکتا ہے کہ وہ کس صورتحال سے گزر رہا ہے. نمبر 1. سیکنڈلی میں یہ کہوں گا کہ چیلنجنگ صورتحال ہے، بٹ اس جو یہ ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے 12 تاریخ کو، پہلے تو یہ بتائیے کہ لوگوں کے لیے کتنی مشکلات میں اضافہ ہوگا جب یہ آئی ایم ایف کی شرائط مان لی ہیں اس گورنمنٹ نے، یا جو سی بھی گورنمنٹ ہوتی فار دیٹ پرپز؟ دیکھیے کامران صاحب، میں نے یہ کہہ رہا تھا کہ عوام اگر آپ روڈ پہ نکلیں تو آپ کو ویسی آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس وقت مشکلات کافی زیادہ ہیں. ایک طرف انمپلائمنٹ کا جو ہے وہ بہت زیادہ امپیکٹ ہے، دوسری طرف ارننگز آف کورس انمپلائمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ارننگز کم ہے، دوسری طرف انفلیشن کا امپیکٹ بہت بڑا ہے، خاص کر فوڈ انفلیشن کا. تو یہ تو گراؤنڈ ریالٹی نمبر 1. سیکنڈلی دیکھیں آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ جب بھی مجھ سے قرضہ لیں یا جو بھی کوئی بینک آپ کو قرضہ دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی اپنے آپ خرچے کم کریں اور اپنی آمدن بڑھائیں، بیسکس، ٹھیک ہے. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ یہ کریں کہ آپ اپنا جو چیز آپ بیچتے ہیں، چاہے وہ الیکٹرسٹی ہو، گیس ہو، چاہے آپ کرنسی ہو، اس سب کو مارکیٹ بیس کریں، جو کہ بالکل صحیح تقاضا ہے. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ مارکیٹ بیس اکانومیز جو ہیں وہ فلرش کرتی ہیں، گرو کرتی ہیں. پرابلم کہاں آتی ہے؟ پرابلم آتی ہے جب گورنمنٹ اپنے فائنانسز کو مینیج نہیں کر پاتی اور ان ایفیشنسی کو سبسڈی کی صورت میں یا تو بزنسز کو دے دیتی ہے یا عوام کو دے دیتی ہے. بات بتایا نا کہ مارکیٹ بیس اکانومی کا مطلب یہ ہوا نا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کا یا آئل کا ریٹ کم ہے، تو ہم نے کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ ہمیں پیٹرولیم لیوی لگانی ہے، پیٹرول کو اس ریٹ پہ لے کے جانا ہے، تو ہم مارکیٹ کے حساب سے تو نہیں چل رہے، ہم تو چل رہے ہیں جو آئی ایم ایف کی ڈیل ہے جس میں عوام جو ہے وہ کسی جا رہی ہے. پوائنٹ تو یہ ہے نا سر ایکچوئل. ایبسلیوٹلی. دیکھیں میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جیسے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، آپ کو پتہ ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ پیٹرولیم سیکٹر کو ڈیولپ کرنا اور عوام کو ایونچولی اس کے ثمرات ملنا، کہ پیٹرولیم سیکٹر کو ڈیولپ کر کے آلٹرنیٹس لا کے پائپ لائنز بڑی بچھا کے، وہ مقصد تھا. ٹیکس کلیکٹ کرنا مقصد نہیں تھا، لیکن اس کو ایونچولی انفارچونیٹلی ٹیکس کلیکشن میکانزم اس لیے بنا دیا گیا. کامران صاحب بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ جب بڑے ٹیکس پیئر سے جو ٹیکس نہیں دیتے، انفیکٹ بڑے ٹیکس چوروں سے، جب پارڈن مائی ورڈس، جب آپ ان سے ٹیکس نہیں لے پاتے فار اینی ریزن، اور آپ ریٹیلر سے ٹیکس نہیں لیتے، آپ ٹریڈر سے ٹیکس نہیں لیتے، آپ ایگریکلچرسٹ سے ٹیکس نہیں لیتے، آڑتیوں سے ٹیکس نہیں لیتے، آپ پروفیشنل سے ٹیکس نہیں لیتے، یا آپ اپنی ووٹ بینک کی وجہ سے ٹیکس نہیں لے پاتے، تو ایونچولی کیا ہوتا ہے؟ یہ آسان طریقہ ہے آپ کو ٹیکس اکٹھا کرنے کا. اور آئی ایم ایف ڈیفینیٹلی آپ سے یہ کہے گا آپ کہیں سے بھی ٹیکس کچھ ریپڈ کوسچنز کے بھی آنسر آپ سے چاہیے جلدی انفارچونیٹ. اس کے بعد مرزا صاحب کے پاس جاؤں گا، پھر دوبارہ میں آپ کے پاس آؤں گا. مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ ڈالر آج 5 روپے نیچے آیا ہے، یہ اب کہ آئی ایم ایف کی ڈیل کی وجہ سے اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے کہ نیچے آیا، تو یہ نیچے کا سفر اس کا جاری رہے گا یا صرف یہ ایک آئسولیٹڈ ایونٹ ہے آج؟ جلدی بتائیے گا، میں نے کچھ سوال اور بھی پوچھنے ہیں آپ سے سر ڈالر کے اوپر. پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں، آج بینکس کی ہالیڈے تھی، آج بینکس کلوز تھے، اس لیے آج کا ریٹ ڈٹرمنڈ نہیں ہوا صحیح سے. یہ آئسولیٹڈ ایونٹ تھے اور کل اور پرسوں آپ کو صحیح ریٹ پر چلے گا. لیکن میں پھر یہ کہہ دوں کامران صاحب، مجھے پی کے آر ویک لگتا ہے آنے والے دنوں میں، آنے والے مہینوں میں. ریلائی نہ کریں، یہ ایک بہت ہی شارٹ لیوڈ ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا سر مجھے کوئکلی ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ جو انویسٹرز کی بات کر رہے ہیں گورنمنٹ اور مصدق ملک صاحب، یہ جو اسٹیٹ پرومسز کرتی ہے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، وہ اپنی جگہ پہ، کیا پاکستان کے لوکل انویسٹر کا کانفیڈنس آج کے دن میں بحال ہو چکا ہے
اگر بحال نہیں ہوا تو وہ آپ کے خیال میں کس وجہ سے بحال نہیں ہو پایا؟ جو لوکل انویسٹر جسے بزنس کرنا ہے, جس کی انڈسٹریاں یا کمپنیاں بند ہو گئی, جن کے پلانٹس بند ہو گئے ہوئے ہیں, جو نہ کسٹمر ہے, نہ کوئی کلائنٹ ہے, نہ کوئی خریدنے والا ہے, نہ آپ پرچیز کر سکتے ہیں, جو ڈالر کے ریٹ ہے, اگر باہر سے کوئی چیز آ رہی ہے, اس کی پوزیشن کیا ہے انویسٹر کی, لوکل انویسٹر کی پاکستان کے اس وقت آج کی دن میں؟ جی آپ مجھ سے سوال کریں؟ جی آپ سے خرم صاحب, آپ سے. بالکل, دیکھیں آج کے دن میں اس کا وہی حال ہے جو پچھلے 6-8 مہینے سے وہ بھگتتا آیا ہے. اس کی انڈسٹری ڈاؤن ہے اور اس کے پاس امپلائمنٹ وہ ویسی نہیں ہے. اس نے کلوز ڈاؤن کی انڈسٹری اپنی. آپ دیکھیں ایل ایس ایم کے نمبر, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, جو کہ ریفلیکشن ہوتی ہے اکنامک گروتھ میں مینوفیکچرنگ سیکٹر کا, جو ہارٹ ہوتا ہے جو پوری اکانومی کا, وہ بیسکلی 20% سے زیادہ ڈاؤن ہے. اور اس میں آپ کو بہت جلدی جو ہے ریکوری نظر نہیں آئے گی. اس کی وجہ یہ کہ انٹرسٹ ریٹس پیک پر ہیں, دوسری طرف روپی جو ہے کافی لاسٹ کوشچن اگین کم بیک ٹو یو, رکی بھی تھی. مہنگائی جو ہے وہ کم ہوگی یا نہیں ہوگی آئی ایم ایف کی ڈیل کے بعد؟ جی مجھے لگتا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ نہیں بڑھے گی لیکن کم نہیں ہوگی. یعنی کہ آپ کے یہاں جو مہنگائی کی شرح چل رہی ہے اسی کے اراؤنڈ رہے گی. ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل پرائسز تھوڑی سی نیچے آ جائیں تو مہنگائی میں کچھ کمی کی جا سکتی ہے, ادروائز مجھے لگتا نہیں کہ بہت زیادہ کمی ہوگی.